الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے کی 2 آیات ہیں جن کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان 2 آیات میں آیت نمبر 183 اور 184 اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بات فرمائی ہے اور فرمایا اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایام معدودات گنتی کے چند روزے رکھنے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو او علی سفر یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ روزہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کے ساتھ یا اس امت کو پہلی مرتبہ نہیں عطا فرمایا بلکہ اس سے پہلے والی امتوں میں بھی روزے کا حکم اور روزے کا عمل وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیا گیا تھا۔ البتہ یہ کہ خاص رمضان المبارک کے روزے اور خاص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزوں کا تعلق اور روزوں کی فرضیت ظاہر ہے کہ وہ اس امت کے اندر اس کی خاص خصوصیت ہے، اور جس طرح سے نماز پچھلی امتوں میں تھی، جس طرح سے روزہ بھی پچھلی امتوں میں تھا، اور اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز بھی عطا فرمائی، روزہ بھی عطا فرمایا، لیکن نماز کی کیفیت، نماز کی تفصیلات، نماز کا طریقہ پچھلی امتوں میں اور اس امت میں یقینی طور پر مختلف رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر جو احکام اس امت کو عطا فرمائے اس کے نبی کے ذریعے سے، اس کے رسول کے ذریعے سے، وہ ہر زمانے کے اندر اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں اپنے وقت کے حساب سے اللہ پاک نے فرمائی ہیں۔ لہٰذا بنیادی طور پہ اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ روزہ پچھلی امتوں میں بھی تھا اور روزہ اس امت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا، فرمایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا سکھلائی ہے، اور اس کے بعد اگلے ہی
سورت کے اندر سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہدی للمتقین کہہ کے یہ ارشاد فرمایا اور یہ بتلایا کہ قرآن کریم کی اس ہدایت سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا اور آخر میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے ذریعے ان کی کامیابی کا اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ تو یہ کون؟ جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے سپارے کے اندر سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتلایا ہے اور یہ راستہ بتلایا ہے کہ تقوی کے حاصل کرنے کا راستہ وہ روزے کے ذریعے سے ہے، اور روزے کے ذریعے سے تم تقوی تک پہنچ سکتے ہو، اللہ کے متقی بندے بن سکتے ہو اگر تم روزوں کا اہتمام کرو کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ چنانچہ روزہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، روزہ اللہ سے ڈر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، روزے سے انسان کو یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے، یہ قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو قابو میں رکھتا ہے، انسان اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، کیونکہ روزہ نام ہے اس چیز کا کہ انسان صبح سے شام تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے سے بھی روکے، پینے سے بھی روکے، نہ کوئی چیز کھائے نہ کوئی چیز پیے، اور اپنے جنسی تقاضوں کو پورا کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر یہ عمل جب انسان کرتا ہے تو اس عمل کے ذریعے سے اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور اپنے نفس کی خواہشات کو دبانے کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ صفت کو پیدا فرما دیتے ہیں کہ جب نفس کا تقاضا کسی حرام کام کو کرنے کے لیے پیدا ہو اور نفس کا تقاضا کسی ناجائز امر اللہ کی نافرمانی کے لیے اٹھے تو وہ آدمی اس نفس کے تقاضے کو دباتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے نفس کی خواہش کو قربان کر دے۔ یہ جب آ جائے گا تو اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں، اس کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں، اور یہ پیدا ہوگی اور یہ صفت پیدا ہوگی، یہ ملکہ پیدا ہوگا جب انسان روزے کو اس کے آداب کے ساتھ، روزے کو اس کی بتلائی گئی صفات کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی صفت عطا فرما دیں گے، جو دنیا اور آخرت کے اندر انسان کی کامیابی کا، انسان کی اعلیٰ معراج پہ پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریضوں کو اور مسافروں کو رعایت دی کہ جس آدمی کو روزے سے ناقابل برداشت کو تکلیف پہنچے، جس کا مرض بڑھ جائے، جس کی بیماری بڑھ جائے، فرمایا کہ اس آدمی کو رخصت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ چھوڑتے ہوئے اور بعد کے دنوں کے اندر پھر اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح جو آدمی مسافر ہے، شرعی طور پر مسافر ہے، اپنے مقام سے 48 میل کے فاصلے کے اوپر اگر کوئی آدمی سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے تو وہ آدمی شرعی طور پہ مسافر ہو جاتا ہے، تو وہ جب تک کہیں پر 15 دن کی قیام کی نیت نہیں کر لیتا اور مقیم نہیں بن جاتا تو اس وقت تک اس کے اوپر سے روزے کی لازمی حیثیت رمضان المبارک کے اندر رکھنے کے اعتبار سے وہ ساقط ہو جاتی ہے، تو وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد وہ پھر اپنے روزے کی قضا کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور وہ جب اپنے روزوں کی قضا کرے گا تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے روزے مستقل اس نے رمضان المبارک کے اگر کسی آدمی نے چند دنوں کے روزے اس کو چھوڑنے پڑے تو ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے بعد وہ مستقل ان روزوں کو قضا کرے، مسلسل طور پہ قضا کرے، بلکہ ایک روزہ آج رکھ لیا، ایک روزہ 2 دن بعد رکھ لیا، ایک روزہ 1 ہفتے بعد رکھ لیا، جس طرح سے بھی اگر الگ الگ کر کے قضا کرنا چاہے تو الگ الگ بھی کر سکتا ہے، اور ایک ساتھ کرنا چاہے تو ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہاں پہ روزے کے فدیے کا ذکر فرمایا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو آدمی
روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکتا ہو اور اس کی کیفیت ایسی ہو کہ آئندہ روزہ رکھنے کی امید بھی نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا معمر ہو چکا ہے کہ اس کے بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اس کی جو طاقت ہے اور اس کی جو قوت ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، اور اس کمزوری کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے امراض کی وجہ سے یا اپنی عمر درازی کی وجہ سے وہ یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، صبح سے شام تک بھوکا نہیں رہ سکتا، اور اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے یا وہ کسی شدید تکلیف میں پڑ جاتا ہے بیچارہ، تو وہ آدمی اس کو گنجائش ہے۔ اور دوسری شرط بھی یہ ہے کہ اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد والے دنوں کے اندر کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت اور قوت کی کیفیت میں واپس آ جائے گا اور دوبارہ سے وہ طاقتور ہو جائے گا کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ لہذا جب ایسی امید بھی نہ ہو تو اس آدمی کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کرے۔ اور فدیہ کیا ہوتا ہے کہ فدیہ نصف صاع گندم، نصف صاع کا مطلب ہے تقریباً 1.25 سیر گندم یا اس کی قیمت، یہ کم از کم فدیہ ہے کہ کسی غریب مسکین آدمی کو اپنی اس کو مالک بنا کر یہ گندم یا اس کی قیمت ادا کر دے، اور جو مستحق آدمی ہو، غریب آدمی ہو، اس کو مالکانہ طور پہ ملکیت کے طور پہ اس کو گندم یا اس کی قیمت دے دی جائے، تو یہ اس کا فدیہ ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے روزانہ کے روزے کا فدیہ اگر وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزانہ کے روزے کا ایک فدیہ دیا جائے گا، اور وہ فدیہ غریب اور مسکین شخص کو دیا جائے گا جو مستحق زکوٰۃ ہوگا۔ تو اس طرح سے اس آدمی کا جو رمضان کے روزے کی فرضیت ہے اس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ اس فدیے کے ذریعے سے اس کی ادائیگی کروا دیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کے روزے کی بات ہے، اور رمضان المبارک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کو تقوی کا ذریعہ قرار دیا ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اس روزے کے آداب کو اور اس روزے کی شرائط کو، اس روزے کے رکھنے کے طریقے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام، یعنی مفہوم حدیث یہ ہے کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ، گویا کہ اندر ایمان بھی ہو اور اللہ سے ثواب کی امید بھی ہو، اس کیفیت میں روزہ رکھے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے روزوں کی، لیکن شرط ایمان ہے اور شرط احتساب ہے، اس لیے کہ اگر ایمان نہ ہو اور کوئی آدمی کافر ہونے کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہے، جس طرح بہت سارے دوسرے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں کہ جو اپنے اس کو عبادت بھی سمجھتے ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس روزے کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اس کو صحیح معنوں میں روزہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ روزہ تو جب مانا جائے گا جب آدمی کے اندر پہلی شرط ایمان کی موجود ہوگی۔ تو فرمایا کہ پہلی شرط ایمان کی موجود ہو، اور دوسری شرط یہ بھی ہو کہ اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن یہ بھوکا پیاسا رہنا روزے کی نیت سے، اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ بھوکا رہنا کسی اور وجہ کی بنا پہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کوئی ٹیسٹ کرانا ہے اور اس کے لیے وہ 12-14 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتا ہے روز اور بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، یا ایک آدمی کو کھانا پینا ہی نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے وہ بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، تو یہ اس آدمی کا بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ روزہ تو جب کہلائے گا جب آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے۔
تو فرمایا کہ ایمان بھی ہو، احتساب بھی ہو، اور جب یہ ہو جائے گا تو اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس روزے کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو روزے کے آداب ہیں، جو روزے کی صفات ہیں، وہ ان صفات کے ساتھ ان روزوں کو رکھا جائے۔ علماء کرام نے، مشائخ اور صوفیاء نے اس روزے کے آداب کو اور صفات کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم اور احادیث کے اندر اس روزے پر جو تقوی اور اللہ سے ڈر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ روزہ تو دراصل وہ ہے کہ جس کے اندر روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے، جس کے اندر روزے کی صفات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ہر چیز اپنی صفات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو مکمل ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز اپنی صفات کے ساتھ ادا نہ کی جائے تو وہ ناقص رہتی ہے۔ تو روزے کی بھی کچھ صفات ہیں اور روزے کا بھی کچھ کمال ہے۔ تو روزہ دراصل روزے کے آداب اور روزے کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا روزے کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ روزے کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ روزہ کھانے اور پینے سے تو حفاظت کا اور رکنے کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ کمال درجے کا کب ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، ہر ایسی چیز سے کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ ہو، جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہو، چاہے وہ کسی نامحرم عورت کے اوپر نگاہ ہو، کسی غلط چیزوں کے اوپر نگاہ ہو، کسی گناہ کی چیزوں پر نگاہ ہو، چاہے وہ چیزیں ہوں، اور چاہے ایک ایسی چیز کہ جو انسان کو اللہ سے نگاہ ہٹا کے غیر کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف متوجہ کر دے۔ فرمایا اس غیر کا تاثر بھی دل کے اندر آتا ہے اور یہ تقوی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو انسان اپنے نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے کہ نگاہ کہیں کسی اللہ کی نافرمانی کی جگہ پہ نہ پڑ جائے، اور اس نگاہ کی حفاظت کے، اس نگاہ کو محفوظ رکھنا، اس نگاہ کی حفاظت کرنا، یہ آج کے زمانے میں خاص طور سے بہت ایک اہم معاملہ ہے کہ جب انٹرنیٹ کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے اور فوٹوؤں کے ذریعے اور ادھر سے ادھر ہر جگہ کے اوپر آلات اور وسائل اس طرح کے دستیاب ہیں کہ جن میں انسان کے لیے اپنی نظروں کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ لہٰذا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اور روزے کے اندر اس بات کا اہتمام رکھنا کہ جس طرح میں پانی کے گلاس سے بچتا ہوں، جس طرح میں روٹی کے نوالے سے اپنے آپ کو میں بچاتا ہوں، تو اسی طرح میری نگاہ کسی غلط چیز کے اوپر نہ جائے، میری نگاہ کسی غلط جگہ کے اوپر استعمال نہ ہو۔ فرمایا یہ پہلا ادب ہے۔ اور دوسرا ادب کیا ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، چنانچہ اپنی زبان کو زبان کے تمام گناہوں سے بچائے۔ زبان کا گناہ جھوٹ ہے، زبان کا گناہ غیبت ہے، زبان کا گناہ چغل خوری ہے، زبان کا گناہ فضول بکواسات ہیں، بیہودہ گوئی ہے، زبان کا گناہ بد کلامی ہے، زبان کا گناہ جھگڑا ہے، گالم گلوچ ہے، اور غصہ ناجائز غصہ کرنا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ بہتان لگانا، بدگمانیاں پھیلانا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ تو گناہوں سے زبان کی حفاظت کرے۔ روزہ بھی رکھ لیا لیکن ساتھ میں غیبت بھی جاری ہے، ساتھ میں جھوٹ بھی جاری ہے، اور اللہ بچائے کہ آج کل کے میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو جس طرح سے انسان اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی گناہوں کو زبان سے بھی جھوٹ کو پھیلاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بھی جھوٹ کو پھیلاتا ہے، تو اپنے آپ کو کہیں غیبت پھیل رہی ہے، کہیں جھوٹ پھیل رہا ہے، کہیں پہ بد کلامی اور فضول گوئی اور گالم گلوچ پھیلائی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے تو اپنی زبان کی بھی حفاظت ہو، پہلی بات اپنی نگاہ کی حفاظت ہو، آنکھوں کے سارے گناہوں سے بچائے، دوسرے نمبر پہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کے گناہوں سے بچائے۔ فرمایا تیسرے نمبر کے اوپر اپنے کان کی حفاظت کرے کہ اللہ نے کان کو جو ذریعہ بنایا ہے یہ بھی دل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو کانوں سے غلط بات کا سننا، جس بات کا یاد رکھیے جس بات کا کہنا ناجائز ہے اس کا سننا بھی ناجائز ہے۔
غیبت کرنی ناجائز ہے تو غیبت کا سننا بھی ناجائز ہے، کسی پر بہتان اپنی زبان سے لگانا ناجائز ہے تو بہتان کا سننا بھی ناجائز ہے، جھوٹ کہنا ناجائز ہے تو جھوٹ کا سننا بھی ناجائز ہے۔ اور فرمایا کہ آدمی اپنے کان کی حفاظت کرے، جانتے بوجھتے اپنے کان سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ یہ بات غلط کہی جا رہی ہے، یہ ناجائز کہی جا رہی ہے، یہ بولنے والا غلط بول رہا ہے، تو اپنے کانوں سے ایسی چیزوں کو بچائے، یہ گناہوں سے بچائے اور جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، اپنے آپ کو ایسی محفل سے بچائے جو محفل گناہ کی محفل ہو، جو موسیقی کی محفل ہو، جہاں پہ ناچ گانا ہوتا ہو اور جہاں پر کانوں سے غلط باتوں کو سنا جاتا ہو۔ فرمایا اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ بعض لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے اور روزے کو گویا کہ گزارنے کے لیے اپنے وقت کو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ موسیقی کا استعمال کر لیا، گانوں کا استعمال کر لیا، فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر بیٹھ گئے اور ویڈیوز ادھر ادھر کی دیکھ لی۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ کانوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو تقوی حاصل نہیں ہوگا، روزے کے اندر پرہیزگاری حاصل نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے روزے کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ اور روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو ان آداب کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے۔ اور فرمایا کہ چوتھے نمبر کے اوپر روزے کا ادب کیا ہے کہ جسم کے اعضاء کی حفاظت، ہاتھوں کا استعمال ناجائز نہ ہو، پاؤں کا استعمال ناجائز نہ ہو، پیٹ کو حرام غذا سے محفوظ رکھا جائے، اور جھگڑا اور دوسروں کی ایذا رسانی اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ سارے انسان کے بدن کے اعمال ہیں۔ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، ناجائز اعمال سے اپنے پورے بدن کی حفاظت کرنا، فرمایا کہ یہ اعضاء کی حفاظت ہے۔ اور جب روزے کے اندر انسان اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال نہ کرے، اور جیسے میں نے عرض کیا آج تو ہاتھوں کی انگلیوں سے جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں سے موبائل کے کی بورڈ سے جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے، گالم گلوچ کو پھیلایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے پاؤں سے گناہوں کی طرف چلنا، غلط محفلوں کی طرف چل کے جانا، اور پیٹ کے اندر حرام غذا کا ڈالنا، یہ بھی روزے کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اگر روزہ رکھتا ہے لیکن حرام غذا سے سحری اور افطاری کرتا ہے، حرام پیسے سے سحری اور افطاری کرتا ہے، تو اس کو روزے کا ثواب کہاں ملے گا، اور اس کو روزے سے تقوی کہاں حاصل ہوگا، نہ اس کی دعائیں قبول، نہ اس کی عبادات قبول۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کے حرام غذا کھانے سے، حرام کے پیٹ میں جانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا پورا اہتمام کیا جائے کہ اگر روکھی اور سوکھی روٹی ملتی ہے لیکن حلال کی ملتی ہے تو اس کو سحری اور افطاری میں استعمال کر کے اپنے روزے کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ روکھی اور سوکھی روٹی، حلال کی روٹی اس مرغن کھانے سے بہتر ہے کہ جو حرام آمدنی کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو۔ یہ آپ کے روزے کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کے سارے اعضاء کی حفاظت کرے۔ چار چیزیں ہو گئیں، نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اعضاء کی حفاظت، اور فرمایا پانچویں چیز کیا ہے کہ شکم سیری سے بچنا۔ شکم سیری کا مطلب اپنے پیٹ کو بھرنے سے بچنا۔ یہ بھی روزے کے آداب میں سے ہے کہ اگر حلال کھانے سے بھی آپ افطاری اور سحری کر رہے ہیں تو پیٹ کو اتنا نہ بھر لیں کہ اس کے بعد آپ کے روزہ رکھنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ روزہ تو جب انسان رکھتا ہے تو روزے کے اندر اگر تھوڑی پیاس لگے، تھوڑی بھوک لگے، اور انسان اپنے نفس کی خواہش کو قابو میں کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے، لہٰذا میں اپنے اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کی خاطر میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہوں۔ پھر جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، نفس کی جو شہوانی قوتیں ہیں وہ ٹوٹا کرتی ہیں، اور جو انسان کے اندر حیوانی طاقتیں ہیں
اپنے نفس کے جذبات ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اس روزے کے ذریعے سے، اور یہ تقوی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اگر پیٹ کو انسان حلق تک بھر دے تو اس کے بعد یہ جذبات کم نہیں ہوں گے، یہ جذبات بڑھیں گے، کیونکہ نہ بھوک لگے گی اور نہ پیاس لگے گی۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ روزے میں بھوکا رہنے سے انسان کو خیال آتا ہے، احساس ہوتا ہے ان اللہ کے بندوں کا کہ جن کو کھانے کو نہیں ملتا، جن کو پورے سال جن کو کھانے پینے کی تکلیف ہوتی ہے، جو روکھی روٹی کھاتے ہیں، جو پیاز سے روٹی کھاتے ہیں، جو دہی سے روٹی کھاتے ہیں، جن کو کھانے کو پیٹ بھر کے نہیں ملتا ہے، تو انسان کو ان بندوں کا احساس ہوتا ہے جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کی نوبت ہی نہ آئی اور آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہ ہوا، تو آپ کو ان فقیروں کا، ان مسکینوں کا، ان کا احساس کیسے ہوگا اور ان کے ساتھ مشابہت کیسے حاصل ہوگی؟ تو فرمایا صوفیاء کرام نے، بزرگوں نے اور مشائخ نے، علماء کرام نے، کہ روزے کے اندر حد سے زیادہ اپنے آپ کو پیٹ کو بھرنا تو ویسے ہی منع ہے، لیکن روزے کے اندر اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ مکمل پیٹ کو بھرنے سے بھی اپنے آپ کو انسان بچائے۔ بس اتنا رکھے کہ روزے کے اندر اس کو نقاہت اور کمزوری ایسی نہ ہو کہ جو روزے کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن مناسب انداز میں اپنی غذا کا اہتمام کرے۔ اور فرمایا کہ چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان اس سب کرنے کے باوجود بھی اپنی قبولیت، روزے کی قبولیت کی فکر کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ میں نے جو عمل کیا ہے پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، بس اللہ آپ اپنے فضل سے قبول فرما لیں۔ اللہ سے امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے، لیکن اپنے اس عمل پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، اپنے عمل پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، اپنے عمل پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں نے تو روزہ رکھا، الحمدللہ میں تو بھوکا پیاسا بھی رہا، اور میں نے تو نگاہ کی حفاظت بھی کی اور زبان کی حفاظت بھی کی اور گانا بھی کوئی نہیں سنا، کان کی حفاظت بھی کی، جھوٹ غیبت سے بھی بچ گیا اور اعضاء بدن کی بھی حفاظت کی، میں نے تو یہ سارے کام کر لیے تو بس میرا عمل تو مکمل ہو گیا، اور میں نے تو ایسا روزہ رکھا کہ کیا کسی نے رکھا ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ریاکار کے عمل پر بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور ریاکاری کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، بلکہ آخرت میں اس کے لیے سزا ہے۔ تو اپنے ہر اپنے عمل سے کرنے کے بعد بھی اپنے عمل پہ ڈرتا رہے کہ میرا عمل نہ جانے اللہ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، ہاں یہ نہ سمجھے کہ میرا عمل قبول نہیں ہوگا، یہ منع ہے، یہ نا امیدی ہے، یہ اسلام میں منع ہے، لیکن یہ اللہ سے امید بھی رکھے کہ اللہ میرا عمل قبول فرمائیں گے کہ میں نے کوشش کی ہے، لیکن ساتھ میں ڈرتا بھی ہے۔ ایمان تو خوف اور رجا کا نام ہے۔ ایمان تو خوف اور رجا کے درمیان ہے کہ ایک طرف اپنی نااہلی سے، اپنے نکمے پن سے، اپنی نالائقی سے ڈرتا رہے کہ میرا عمل مردود نہ ہو جائے، میری نیت میں کھوٹ نہ آ گئی ہو، میرے عمل میں کھوٹ نہ آ گئی ہو، لیکن ساتھ میں اپنے اللہ کے فضل سے امید بھی رکھے کہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ روزے کے آداب کے ساتھ جب روزہ رکھا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس روزے کو قبول فرمائیں گے، اور اس روزے کے ذریعے سے وہ تقوی حاصل ہوگا کہ جو تقوی انسان کو، جو تقوی مطلوب ہے، اور جس تقوی کے ذریعے انسان کو پھر اللہ پاک دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات سمجھنی چاہیے، ایک تو روزے کے فضائل اور روزے کے مسائل یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ روزے کے کچھ مسائل کا بھی تذکرہ یہاں پہ ہو جانا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ لوگ کچھ مسائل پوچھتے ہیں کہ روزے کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو کچھ مسائل میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں یا کوئی دوا ڈالتے ہیں
تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انجیکشن یا ڈرپ لگانے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کوئی ضرورت ہو۔ اور اگر کوئی آدمی صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے کوئی انجیکشن یا ڈرپ لگاتا ہے تو اس سے روزے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ روزے کے اندر اس طرح کی ڈرپ لگائی جائے کہ جس کی ضرورت نہ ہو یا جس کی وجہ سے روزے کی کیفیت میں کمی واقع ہو۔ لہٰذا جو عام ضرورت کی وجہ سے ڈرپ یا انجیکشن لگائے جاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بھولے سے کچھ کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے گا کہ بھول اور غلطی میں ذرا سا فرق ہے۔ بھول یہ ہوتی ہے کہ انسان کو روزہ ہی یاد نہ رہا، جیسے صبح کا وقت ہوا، دوپہر کا وقت ہوا، اس کو پیاس لگی اور اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں رمضان میں ہوں اور میں روزے میں ہوں، اس نے پانی کا گلاس اٹھا کے پی لیا، تو بعد میں یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا۔ تو جب روزے اس کا ذہن سے روزہ ہی نکل گیا اور اس نے بھول کے عمل کیا، اور جب اس کو یاد آیا تو اس کے بعد اس نے کوئی نہ کچھ کھایا نہ پیا، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی غلطی سے کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی وضو میں کلی کر رہا تھا اور اس کو روزہ بھی خوب یاد تھا، لیکن کلی کرتے ہوئے ذرا سی بے احتیاطی ایسی ہو گئی کہ پانی حلق کے اندر سے گزر گیا، تو یہ اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ اس کو روزہ یاد تھا، اگرچہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن غلطی سے ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا لازم ہوگی۔ لیکن اگر وہ روزہ ہی بھول گیا تھا تو بے شک اس نے جان بوجھ کے کھایا ہو، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو بام یا وکس لگانے کی ضرورت پڑ جائے روزے کے اندر تو صرف اس کا لگا لینا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر اس کو پانی میں ڈال کے اس کا بھاپ لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بالوں کو اور ناخنوں کو تراشنا اور کاٹنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون کا ٹیسٹ کرانا ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ غسل کرنا ہو، پانی بہانا ہو جسم کو اور نہانا ہو، تیل لگانا ہو سر میں، داڑھی میں، جسم میں، خوشبو سونگھنا ہو، عطر لگانا ہو، خون کسی کو دینا ہو یا خون چڑھانا ہو بدن کے اندر، اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کر سکتے ہیں چاہے وہ تازی مسواک ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو مسواک آج کل محفوظ کی جاتی ہے کیمیکل لگا کے اور اس کے اندر کیمیکل موجود ہوتا ہے، تو اگر وہ کیمیکل والی مسواک کی اور وہ حلق کے اندر چلا گیا اس کا کیمیکل یا اس کے ذرات، تو پھر اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا کیمیکل کے بغیر جو مسواک ہوتی ہے نارمل، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو سوتے ہوئے کوئی غسل کی ضرورت پیش آ جائے، احتلام ہو جائے، یا اس کو خود بخود قے آ جائے، کسی آدمی کو خود بخود الٹی آ جائے، قے آ جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو نزلہ ہوتا ہے، نزلے میں ناک کو اتنے زور سے اس نے سڑک لیا کہ وہ حلق کے اندر چلا گیا، اس کا جو بلغم وغیرہ تھا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ جب انسان باہر سے کوئی چیز اپنے منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے اور اس طرح سے اپنے جسم کے راستوں سے اپنے اندر لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ مثلا منہ میں کسی آدمی نے پان رکھ لیا یا کوئی اور چیز رکھ لی، مثال کے طور پہ جلیبی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں رہ گیا اور اس کی جو شیرہ ہے یا اس کی جو پان کی جو پیک ہے وہ یا اس کا رس ہے وہ اس کے حلق میں چلا گیا تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ یا منجن اگر کسی نے کیا روزے میں تو وہ اور حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر حلق میں نہیں جائے گا تو اس کو کرنا مکروہ ہے کہ آدمی روزے کے اندر، لہذا روزے کے اندر ٹوتھ پیسٹ یا منجن کا استعمال روزے شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہیے، سحری کے وقت میں یا افطاری کے بعد کرنا چاہیے، اس کے درمیان میں روزے کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے منہ میں
سحری کرنے کے بعد کوئی غذا کا ٹکڑا چنے کے دانے سے بڑا وہ اس کے منہ میں رہ گیا اور وہ اس نے پھر اس کے بعد اس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا روزے کے دوران، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی بہت چھوٹا سا کوئی ٹکڑا تھا یا کوئی ذرہ تھا جو چنے کے دانے سے بھی کم تھا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ منہ کے اندر ہی تھا۔ لیکن منہ کے باہر سے کوئی چیز اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لینا اور اس کو پیٹ میں ڈال لینا تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ بے شک چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو۔ اسی طرح پانی کا بھپارا لینا تو یا براہ راست جو انہیلر ہوتا ہے جو سانس کے مریض استعمال کرتے ہیں تو اس کو براہ راست اپنے منہ کے اندر استعمال کرنا، تو چونکہ اس کے اندر بھی دوائی ہوتی ہے اور پانی کے بھپارے میں دھواں ہوتا ہے جو براہ راست انسان کھینچ کر اس دھوئیں کو اپنے اندر لیتا ہے، اس بھاپ کو اپنے اندر لیتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی سگریٹ کا استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ براہ راست دھوئیں کو اپنے اندر لینا اور کھینچنا اس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی غسل کر رہا ہے اور غسل کرتے ہوئے اس نے کلی کی اور کلی میں غرغرہ کیا اور غرغرہ کرتے ہوئے پانی اس کے حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کچھ بنیادی مسائل تھے اور یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو روزے کے حوالے سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ جب ان آداب اور شرائط کے ساتھ جب انسان روزہ رکھے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اللہ پاک اس کو تقوی کی دولت بھی نصیب فرمائیں گے، اللہ پاک اس کو حرام سے بچنے کا ملکہ اور طاقت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جب اس کو عطا ہو جائے گی اور یہ جب صفت اس کو مل جائے گی تو لعلکم تتقون، جو اللہ پاک نے اس صفت کو، اللہ پاک نے اس فضیلت کو بیان فرمایا ہے، یہ جب اس کو عطا ہو جائے گی تو پھر اس کو قرآن کریم سے بھی فائدہ ہوگا، قرآن کریم کی رہنمائی سے بھی فائدہ ہوگا، اس کی زندگی میں قرآن زندہ ہوگا، اس کی زندگی میں اسلام زندہ ہوگا اور وہ اس کے اندر تقوی کی صفات پیدا ہوں گی، اور تقوی ہی بنیاد ہے تمام اعمال کا اور تمام اعمال کی قبولیت کا۔ اس لیے کہ جب تقوی ہوگا تو ہر گناہ سے انسان بچے گا، اور جب تقوی ہوگا تو انسان نیکیوں کی طرف آئے گا تو اس کی زندگی سنورتی چلی جائے گی، اور جب زندگی سنور جائے گی، ایمان اور اعمال زندگی میں زندہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے فلاح اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس کو عطا ہوگا۔ چنانچہ ان چیزوں سے روزے کو اس کے آداب کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔